روشنی میں چلے، روشنی میں چلے۔ جی ناظرین، میں آپ کی میزبان سعید شروفن پروگرام کلام کی روشنی میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ جس طرح سے آپ جانتے ہیں، ہمیشہ کی طرح آج ایک بار پھر ہمارے ساتھ محترم عالی جناب پادری عزیز انور صاحب ہیں۔ پادری صاحب، آج کے اس خاص پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ بہت شکریہ سہرش کہ آپ نے پروگرام مرتب کیا تاکہ ہم آج کے اس دور میں جو کہ ابہام اور شکوک و شبہات کا دور ہے، نظریات نے بہت سارے لوگوں کو اصلی راہ سے گمراہ کر دیا ہے، ہم ان سچائیوں کو سیکھیں اور سکھائیں تاکہ لوگ خداوند کی اس راہ کو اپنا لیں جو سچی ہے، سکڑی ہے، پر زندگی کو جاتی ہے، جس کے لیے میں آپ کا، آپ کے ادارے کا، پورے اسٹاف کا اور سب سے بڑھ کر اپنے خداوند مسیح یسوع کا بے حد شکر گزار ہوں۔ جی پادری صاحب، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے مسیح یسوع کی خالی قبر، اور اس ٹاپک کے حوالہ سے پہلا سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گی۔ مسیح خداوند کی صلیبی موت کا ذکر مکاشفہ کی کتاب میں نہیں آیا، کیا یہ اعتراض صحیح ہے؟ آپ اس کے متعلق بتائیں۔ ہاں، بہت اچھا سوال میں کہوں گا آپ نے کیا، لیکن جو صاحب عقل لوگ ہیں وہ اس قسم کی باتیں نہیں کرتے، جی، کیونکہ نیائے حضرامہ متی کی انجیل سے شروع ہوتا ہے، جی، اور پہلی 4 اناجیل جو ہیں وہ خداوند یسوع کی زندگی، ان کے کام، ان کے مشن، ان کی پیدائش اور ان کے کفارے کے بیان سے بھری پڑی ہے، اور ان اناجیل میں کوئی چیز ایسی نہیں جو کہ ضروری ہو اور اس کا بیان نہ کیا گیا ہو۔ پھر اس کے بعد رسولوں کے اعمال ہیں، جی، یہ ان لوگوں کی گواہی ہے جنہوں نے اس کو دیکھا، اس کے ساتھ رہے، اس کی تعلیم کو جانا، اور پھر روح القدس کی قدرت سے جب کلیسیا نے جنم لیا تو پھر ان لوگوں نے گواہی دی، اور ان کی گواہی سے ساری دنیا میں یسوع کے نجات دہندہ ہونے کا پیغام ہر زبان میں پہنچا۔ بے شک۔ اس کے بعد خدا کے چنے ہوئے مخصوص لوگوں کے وہ خطوط ہیں جن کا آغاز رومیوں کے خط سے ہوتا ہے، جی، اور اس میں مقدس پولس رسول ہیں، مقدس یوحنا ہیں، جی، مقدس پطرس ہیں، یہودا ہیں، جی، اور آخر میں یوحنا عارف کا مکاشفہ ہے۔ مکاشفہ کی واحد کتاب ہے جو عہد جدید میں ایک نبوتی کتاب ہے، بے شک، اور اس نبوت کا جو ابتدائیہ ہے، یا اس کا آپ کہہ رہے ہیں جو پریفیس ہے، وہ 4 اناجیل اور باقی 26 کتابوں میں، کیونکہ مکاشفہ کو اگر ہم شامل کرتے ہیں تو پھر عہد جدید کی 27 کتابیں، تو باقی 26 کتابوں میں مسیح یسوع کے حین حیات، اور جیسے میں نے پہلے کہا ان کے اس دنیا میں آنے، صلیبی موت، اور پھر معجزات، اور اس کے بعد کے لوگوں کی زندگی میں ان کی قدرت کے کاموں سے وہ 26 کتابیں یا خطوط یا اناجیل بھری پڑی ہے۔ جی، مکاشفہ تقریباً 90 عیسوی میں لکھا گیا۔ صحیح۔ سب سے پہلی انجیل جو مرقس کے لکھی گئی، جی، وہ 60 عیسوی میں لکھی گئی۔ صحیح۔ 60 عیسوی کے بعد اس کو مقدس متی رسول نے، مقدس لوکا نے سورس کے طور پر استعمال کیا، جی، اور وہ ایک ماخذ تھا ان لوگوں کے لیے جو اناجیل کو ورثہ تحریر میں لا رہے تھے۔ صحیح۔ لیکن یہ سوال کرنا کہ مکاشفہ کی کتاب میں اس کا ذکر نہیں ہے، اور پھر کہنا کہ چونکہ اس میں ذکر نہیں ہے اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ مسیح یسوع کا کفارہ، صلیبی موت، ان کا دفن ہونا، جی اٹھنا، یہ
چونکہ مکاشفہ میں نہیں ہے اس لیے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری لا علمی ہے۔ مکاشفہ میں جس یسوع کو پیش کیا گیا ہے، پہلے باب کا اگر آپ مطالعہ کریں تو وہ یسوع نہیں لگتا جو کہ متی، مرکز، لوکا اور یوحنا میں ہے، جی، جو گلیل میں اور کفرنہوم میں، ناصرت میں، اس طرح سے جو زندگی اس کی وہاں نظر آتی ہے، جی، یا جو اس کا رہن سہن یا طرز حیات ہمیں اناجیل میں نظر آتا ہے، جی، یا اعمال کی کتاب میں، رسولوں کی گواہیوں میں نظر آتا ہے، جی، وہ تو مکاشفہ میں نظر نہیں آتا۔ مکاشفہ میں اس کی 7 صفات کا ذکر ہے۔ جی، جب یوحنا اس کو دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے میں مردہ سا ہو کر گر پڑا، کیونکہ یہ یسوع میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ جس یسوع کو وہ جانتا ہے، وہ یسوع تو گدھی کے بچے پر سوار ہو کر یروشلم میں داخل ہوتا ہے، جی، وہ ان کے درمیان رہتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے۔ مقدس یوحنا اپنے پہلے خط کے پہلے ہی باب میں کہتے ہیں کہ یہ میں اس کی گواہی دے رہا ہوں جس کو ہم نے جانا، دیکھا، بلکہ بڑے غور سے دیکھا، صحیح، اور پھر اس کی گواہی دے رہے ہیں۔ اور وہی یوحنا ہے جس نے مکاشفہ کے صحیفے کو، یا اس نبوتی کتاب کو مرتب کیا ہے، یہ رویائیں دیکھی ہیں۔ لیکن اس یسوع میں اور اناجیل میں جو یسوع اس نے دیکھا، جس کے وہ پیچھے چلتا رہا، اس میں تو زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ وہاں فرق ہے، یہاں فرق ہے، جب خدمت بدل جاتی ہے، جب کام بدل جاتا ہے، تو پھر شخصیتیں بدل جاتی ہیں۔ صحیح، اب عہد جدید کی پہلی 4 اناجیل میں یسوع کا کام، اس کی شخصیت اور اس کے مشن کے جو اہداف ہیں وہ فرق ہے، جی، اور مکاشفہ میں اس کی ذات اور شخصیت کے اہداف فرق ہے۔ جی، اس لیے ہمیں لگتا ہے کہ اس میں یسوع نہیں ہے، حالانکہ مکاشفہ کی کتاب کا آغاز کرتے ہیں، آغاز ہی خداوند یسوع سے ہوتا ہے، جی، اس کا اختتام بھی خداوند یسوع کے لیے لوگ التجا کر رہے ہیں۔ دلہن کا ذکر ہے، کلیسیا کا ذکر ہے، شہداء کا، شہیدوں کا ذکر ہے، ایون دشمنوں کا بھی، فرشتوں کا بھی ذکر ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خداوند یسوع آ۔ تو میری نظر میں تو مکاشفہ کا جو صحیفہ ہے یا جو نبوتی کتاب ہے وہ خداوند یسوع سے ہی شروع ہوتی ہے اور خداوند یسوع پر ہی ختم ہوتی ہے۔ انسانی ذہن کے بس کا روگ نہیں ہے۔ انسانی ذہن جب تک خدا خود اس پر اپنے آپ کو اور اپنے الہام کو ظاہر نہ کرے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم محدود عقل رکھتے ہیں، جی، اور خدا کے کلام میں بھی لکھا ہے کہ خدا کی عقل کو کس نے جانا۔ کس نے جانا؟ ہم محدود انسان ہیں، محدود عقل رکھتے ہیں، لیکن جب نبوتی کلام اور الہام کا مطالعہ کرتے ہیں تو پھر ہمیں جس کا کلام ہے اس کے بغیر ہم اس کو نہیں جان سکتے۔ پادری صاحب، اگلا سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گی، منکران صلیب کے لیے صلیب کی حقیقت کیا ہے؟ کیونکہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے یسوع مسیح صلیب پر قربان ہی نہیں ہوئے، تو پھر خالی قبر کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ سوال جو آپ نے کیا ہے، یہ خداوند یسوع کے آسمان پر اٹھائے جانے کے فوراً ہی بعد باسلیت نام کا ایک شخص تھا جی، جس نے سب سے پہلے یہ سوال اٹھایا، صحیح، اور اس نے لوگوں کو مسیح یسوع کے اس کی جو روحانی زندگی ہے، دراصل اس نے اس کو رد کرنے کے لیے یہ ساری باتیں جو تھی وہ گھڑی ہے۔ کیونکہ جب ہم بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو بائبل مقدس میں 3 واقعات جن کا تعلق خداوند یسوع سے ہے، وہ انسانی ذہن اور اس کی ساری پہنچ سے، رسائیوں سے کہیں دور ہے۔ ہم جب اس کے تجسم کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے پیدا ہوا، اس کو انسانی عقل جو ہے وہ قبول ہی نہیں کرتی، کیونکہ وہاں لکھا ہے کہ ناصرت میں اس کنواری مقدسہ مریم کے پاس فرشتہ آیا، جی،
اس نے آ کر اس کو پیغام دیا۔ میں اکثر یہ سکھانا چاہتا ہوں کہ کنواری کا ذکر کیوں آیا؟ مقدسہ مریم کافی تھا، اس کی پاکیزگی کا ہر کوئی گواہ ہے، صحیح، اس دور کے لوگ گواہ ہیں، اس کو مریم صدیقہ کہتے ہیں، اس کو پاکیزہ کہتے ہیں، پر لفظ کنواری کا ذکر وہاں آیا جو میرے اور آپ کے ایمان اور اعتقاد کی ایک بنیاد ہے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ مسیح یسوع کا اس دنیا میں پیدا ہونے سے پہلے مافوق الفطرت پیدائش کا آغاز ہو چکا تھا۔ صحیح۔ ہندوؤں کے ہاں ان کے جو بھگوان یا ان کے جو بھی ہادیان ادیان ہیں، ان کی مافوق الفطرت پیدائش کا ذکر ہے۔ گوتم بدھ خود اپنی کتابیں خود نوشت، جو اس کے 14 لیکچرز ہیں، جی، ان میں وہ بیان کرتا ہے کہ میری پیدائش جو ہے، میری ماں مندر میں سوئی ہوئی تھی تو اس کے پاس اژدہا آیا اور پھر اس کے بعد میں اس دنیا میں پیدا ہوا، اس لیے میں گوتم بدھ۔ تو اسکندر اعظم نے بھی یہی لکھا، بتایا کہ میری ماں اپالو کے مندر میں سو رہی تھی، وہاں اس کے پاس اژدہا آیا اور میں پیدا ہوا۔ اس طرح زیوس کے بارے میں، یونانی دیوی دیوتاؤں کے بارے میں، وقت نہیں کہ میں اس کی تفصیل میں جاؤں، لیکن مسیح خداوند کے اس دنیا میں آنے سے پہلے یہ بات مافوق الفطرت پیدائش جو ہے، سپر نیچرل جو پیدائش ہے، اس کا آغاز مختلف ادیان میں یا نظریات میں ہو چکا تھا۔ اس لیے جان بوجھ کر خدا کے لوگوں نے یہ لفظ لکھا کہ کنواری سے پیدا ہوا۔ صحیح۔ اور جب کنواری سے پیدا ہوا تو پھر اس کے منگیتر یوسف نے اس کو چھوڑ دینے کا ارادہ کیا۔ ہم پڑھتے ہیں متی کے انجیل کے پہلے باب کی 18ویں آیت سے، اگر آپ آگے پڑھتے جائیں تو وہاں لکھا ہے کہ فرشتے نے مقدس یوسف سے کہا اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، کیونکہ جو کچھ اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے۔ جی، اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، تاکہ جو نبی کی معرفت کہا گیا ہے وہ پورا ہو۔ یسایہ 7ویں باب کی 14ویں آیت میں کہ خداوند آپ تم کو ایک نشان دے گا کہ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی، بیٹا جنیں گی، جس کا نام ایمانویل رکھیں گے۔ جی، یہی پیغام جب فرشتہ مقدسہ مریم کے پاس لے کر آیا تو اس نے مقدسہ مریم کو کہا، مقدسہ مریم نے بڑے واضح طور پر کہا یہ کیوں کر ہوگا؟ جی، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ میں مرد سے ناواقف۔ فرشتے نے کیا کہا کہ خدا کا روح تجھ پر سایہ کرے گا، تو وہ جو روح سے پیدا ہوگا اس کے بارے لکھا ہے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ اور پھر مجوسیوں نے آ کر بتایا کہ تیری جان تلوار سے چھن جائے گی، تو بنی نوع انسان کا کفارہ ہوگا، اور جب وہ کفارہ دے گا تو پھر بنی نوع انسان کے گناہوں کا ازالہ ہو سکے گا۔ وجہ کیا ہے؟ کیوں یہ کہا گیا؟ وہ اس لیے کہا گیا کہ گناہگار انسان کا کفارہ جب تک کوئی گناہ سے پاک نہ ہو وہ نہیں دے سکتا۔ اگر وہ گناہ گار ہونے کے ناطے کفارہ دیتا ہے تو پھر یہ گناہ کی سزا تو ہو سکتی ہے، کفارہ نہیں ہو سکتا۔ مسیح یسوع نے وہ کفارہ دیا، اور وہ کفارہ دے کر وہ ضروری تھا کہ وہ کفارہ دے، اور کفارہ دینے کے بعد اس کی موت واقع ہو جائے، کیونکہ اس کے پیدا ہونے کا مقصد یہ تھا کہ وہ مر جائے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ گناہ کی مزدوری لکھا ہے موت ہے۔ جس دن تو نے کھایا، خداوند خدا نے آدم اور حوا کو بتایا، جس دن تو نے کھایا تو مرا، اور چونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے، اس لیے اگر وہ مرتا نہیں
تو پھر مزدوری پوری نہیں ہوتی. جی. اور اگر مزدوری پوری نہیں ہوتی، نعوذ باللہ کہ خدا انسانوں کی طرح جھوٹ بولتا ہے، ایسا ہو نہیں سکتا. اس کے پیدا ہونے کا مقصد ہی اس کا مر جانا تھا. اور جب وہ مر گیا اور وہ جی نہیں اٹھتا اور وہ زندہ نہیں ہوتا، تو پھر اس کا قیامت المسیح کا جو میرا اور آپ کا ایمان ہے کہ پینتوس پلاطس کی حکومت میں دکھ اٹھایا، مصلوب ہوا، مر گیا، دفن ہوا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، یہ بالکل جھوٹ پر مبنی ہوتا. اور یہ اعتقاد، یہ عقیدہ، اس کا ذکر رسولوں نے کیا. مسیح خداوند نے خود کہا تم اس ہیکل کو گرا دو، میں تیسرے دن کھڑا کر دوں. اور لوگوں نے الزام بھی لگایا صلیب پر کہ اے ہیکل کے 3 دن میں گرا کر بنانے والے، نیچے اترا، ہم تجھ پر ایمان لے آئیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسیح یسوع کا پیدا ہونا اس لیے تھا کہ وہ گناہ کی مزدوری کے طور مر جائے. اس کا جی اٹھنا اس لیے ضروری تھا کہ وہ جی اٹھے تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے اس کو زندگی ملے. کیونکہ اس کا دعویٰ ہے یوحنا کی انجیل کے 10ویں باب کی 10ویں آیت میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں. یوحنا اپنی انجیل لکھتے وقت اس بات کو واضح طور پر بیان کرتے ہیں کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی. 3 باب اس کی 16ویں آیت. کیسے محبت رکھی؟ کہ اپنا اکلوتا. اگزامپل کے طور پر یہ ہے، دلیل کے طور پر یہ ہے، دعوے کے طور پر یہ ہے، سچائی کے طور پر یہ ہے کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. اور اگر وہ مر نہیں جاتا تو پھر زندگی کہاں سے ہم حاصل کرتے؟ پھر تو وہ جو کام، وہ منصوبہ جو خدا نے باغ عدن میں بنایا تھا یا اس کے بعد بنایا تھا، وہ منصوبہ تو فیل ہو جاتا. اور خدا کے کام کبھی ادھورے نہیں ہوتے. خدا کے کام ہمیشہ 100% صحیح ہے. اس نے کہا ابلیس کو میں تیرے اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا. اور پھر اس نے یہ بھی بتایا کہ وہ تیرے سر کو کچلے گا. اسی لیے جب ہم پہلا کرنتھیوں اس کا 15واں باب اس کی پہلی 8 آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ان آیات میں اگر آپ کبھی غور سے دیکھیں، اس کو پڑھ کر دیکھیں جو مقدس پالوس نے وہاں بیان کی ہے. اس نے کہا یہ وہ خوشخبری ہے جو مجھے پہنچی، میں نے تمہیں پہنچائی، تم نے اسے قبول بھی کیا، تم اس پر ایمان بھی لائے اور تمہیں نجات بھی ملی. وہ خوشخبری کیا ہے؟ وہ خوشخبری یہ ہے کہ مسیح، 3 آیت، پہلا کرنتھیوں 15واں باب 3 آیت، کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہوا، کتاب مقدس کے مطابق دفن ہوا اور کتاب مقدس کے مطابق مردوں میں سے جی اٹھا. یہ خداوند کے خوشخبری ہے جس کو لوگ ابتدا سے بیان کرتے آ رہے ہیں، جو شاگردوں نے بیان کیا، خواتین نے بیان کیا، فرشتوں نے بیان. میں ترتیب وار آپ کو بتاؤں گا کہ دنیا نے اس خوشخبری کو نہ صرف بیان کیا، پہلے قبول کیا، اور پھر وہاں ایک فہرست ہے کہ اتنے لوگوں کو، اور آخر میں 8ویں آیت میں وہ کہتا ہے مجھ کو دکھائی دیا جو گویا ادھورے دنوں کی پیدائش ہو. سو مسیح خداوند کا مصلوب ہونا اس لیے تھا تاکہ وہ جی اٹھے، اور جی اٹھے یسوع پر ایمان لانا جو ہے وہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہے. اور پھر مزے کی بات یہ ہے اس کے جی اٹھنے کا کوئی ایک شخص یا 2 شخص گواہ نہیں ہے، گواہوں کی ایک فہرست ہے. صحیح. آپ متی کے انجیل کے 28ویں باب کو پڑھ کر دیکھیں، وہ جو چوکیدار وہاں تھے، جو گارڈز تھے، پہرے دار جو تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ قبر کے منہ سے پتھر ہٹ گیا ہے اور یسوع وہاں نہیں ہے تو لکھا ہے کہ وہ نہایت ڈر گئے.
آ کر انہوں نے بزرگوں اور کاہنوں کو بتایا کہ یہ ہو گیا، جی اور وہاں ایک بڑی اہم بات لکھی، وہاں لکھا ہے کہ بزرگوں اور سردار کاہنوں نے ان کو بہت سا روپیہ دے کر کہا یہ بات کسی سے نہیں کہنا، اور اگر حکومت نے تم پر ہاتھ ڈالا تو ہم تمہیں بچا لیں گے۔ یہ آج کی بات نہیں، شروع سے یہ 2000 سال پہلے لوگ شہادتیں مٹانے کے لیے، جی ثبوت مٹانے کے لیے، لوگ حقیقت چھپانے کے لیے شروع سے ہی بنیرہ انسان شروع سے ہی دولت اور روپے پیسے کا اور انفیئر مینز جنہیں ہم کہتے ہیں ان کا استعمال کرتے آئے ہیں، اور وہاں ہے پھر اس کی خالی قبر کے ہمارے پاس بے شمار گواہ، جی سردار کاہن جو ہیں وہ گواہ ہیں، صحیح فقیہ جو فقہ کے ماہرین ہیں وہ گواہ ہیں، صحیح اس وقت کے بزرگ گواہ ہیں، صدر عدالت جو ہے وہ گواہ ہے، پھر رومی حاکم پینتوس پلاطس ہیرودیس گواہ ہے، پھر اس کے بعد ہم شمعون قرینی وہ اس بات کا گواہ ہے کہ اس نے اس کو وہاں پر رکھا، اس نے صلیب اٹھائی، اس نے عورتیں جو بھیڑ اس کے پیچھے پیچھے چلی آتی تھی وہ گواہ ہے، وہ صوبیدار گواہ ہے جو صلیب کے نیچے اس کی مصلوبیت کے نظام کو روبہ میں لا رہا تھا۔ لکھا ہے جب اس نے یسوع نے چلا کر جان دی تو اس نے کہا کہ فی الحقیقت یہ شخص خدا کا بیٹا ہے۔ تو یہ وہ گواہ ہیں جو روم کی تاریخ میں یا رومن ہسٹری میں موجود ہیں۔ یوسیبیس یا اس وقت کے جو تاریخ دان ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں، پھر ہم متی کی انجیل کا بیان پڑھتے ہیں، پھر مرکز کی انجیل کا بیان پڑھتے ہیں، پھر لوکا کی انجیل کا بیان پڑھتے ہیں، پھر یوحنا کی انجیل کا بیان پڑھتے ہیں کہ وہاں انہوں نے خالی قبر کو دیکھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسیح خداوند کی صلیبی موت، اس کا دفن ہونا اور مردوں میں سے جی اٹھنا، یہ ایک ایسا عظیم سچ ہے، لوگ جو مرضی کہیں، صحیح بائبل مقدس اس کو جب بیان کرتی ہے تو پھر اس میں دوستوں کی بھی شہادتیں موجود ہیں، دشمنوں کی بھی شہادتیں موجود ہیں، صحیح آسمانی مخلوق یعنی فرشتوں کی شہادتیں موجود ہیں، پتھر کی شہادت موجود ہے کہ جب انہوں نے جا کر دیکھا تو قبر کے منہ پر پتھر نہیں تھا۔ نہیں تھا۔ فرشتے آسمانی مخلوق ہیں جو اس قسم کے خیالات یا نظریات گھڑتے ہیں، وہ بنیادی طور پر اس سچائی کو دبانا چاہتے ہیں جس کو ابلیس نہیں چاہتا کہ دنیا جانے۔ جی اور میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ خالی قبر کا یا اس قسم کا جو سوال آپ نے کیا ہے یہ تو یسوع کے رائٹ آفٹر، اس کے بعد پھر یہ 19-20ویں صدی میں مرزا غلام احمد قادیانی نے یہ نظریہ پیش کیا، صحیح اور اس کے اس نظریے کو ہی پیش کرنے کے لیے پہلی بات تو یہ ہے جیسے میں نے پہلے کہا کہ نعوذ باللہ وہ خدا کو فراڈیا ثابت کرتے ہیں کہ جب دکھ آتا ہے ایوب پر تو پھر تو خدا مہربان ہے، خدا اس کو نبی کے دکھوں کو برداشت کر لیتا ہے۔ جب موسیٰ پر، سلیمان پر، داؤد پر، بنی اسرائیل پر، دوسرے جب لوگوں پر دکھ آتے ہیں تو خدا اس کو دیکھتا ہے، جب اس کے اپنے بیٹے کی باری آتی ہے تو پھر اس خدا کو وہ لوگ دھوکے باز ثابت کرتے ہیں۔ ایسا ہو نہیں سکتا، خدا اپنے وعدوں میں سچا ہے۔ آپ مرزا غلام احمد قادیانی کی ایک کتاب ہے، اس کو پاکٹ بک کہتے ہیں، جی بہت عرصے تک میرے پاس رہی، آج بھی ہے۔ جی پاکٹ بک جو ہے اس میں انہوں نے یہی سوال کیے ہوئے ہیں، اور انہی سوالوں کے جواب انہوں نے مسیحی علماء سے یا خدا کے کلام سے مانگے ہیں کہ جی مسیح یسوع مصلوب نہیں ہوا، اس کی جگہ کسی اور کو مصلوب کر دیا گیا۔ ایک تو یہ نظریہ ہے۔ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ مسیح یسوع صلیب پر فوت نہیں ہوا، مر نہیں گیا، بلکہ وہ بے ہوش ہو گیا دکھوں کو کتاب نہ لا کر،
اور پھر اس کے شاگردوں نے رات کے اندھیرے میں اسے وہاں سے اتار لیا۔ اس کے زخموں پر بڑی خوبصورت بات اس نے لکھی، بلکہ بھلے غلطی سے لکھی۔ سر سے لے کر پاؤں تک جو مرہم اس کے زخموں پر لگائی گئی، اس مرہم کا نام اس کتاب میں مرہم عیسیٰ لکھا ہے۔ صحیح۔ عیسیٰ کی مرہم عیسیٰ کو لگائی گئی، زخم ٹھیک ہو گئے تو وہ 40 دن وہاں رہا، اور پھر 40 دن کے بعد وہ وہاں سے نکلا اور پیدل سفر کرتا ہوا درہ خیبر کے تھرو وہ یہاں پر کشمیر میں سری نگر میں آ گیا۔ اور سری نگر کے ایک محلے میں، جس محلے کا نام ہے خان یار، اس خان یار کے محلے میں وہ آ کر رہا، اور اس نے 120 سال کی عمر پائی، اور 120 سال کے بعد پھر اس کی موت واقع ہو گئی، اور خان یار کے محلے کے اس قبرستان میں وہ قبر آج بھی موجود ہے۔ جب بعد میں تحقیق کی گئی، پادری برکت اللہ اور دیگر لوگ جو ہمارے مسیحی تاریخ دان ہیں، جب انہوں نے اس کی جا کر تصدیق کی تو وہ قبر ثابت ہی نہیں ہو سکی۔ تو یہ بات آج کی نہیں ہے۔ ابلیس تو پہلے دن سے ہی نہیں چاہتا کہ لوگ جانیں کہ وہ مر گیا، وہ دفن ہوا، وہ جی اٹھا، وہ آسمان پر موجود ہے، وہاں سے زندوں اور مردوں کی عدالت کرنے کو آئے گا۔ ابلیس کو یا اس کے حواریوں کو، اس کے ساتھیوں کو، جادوگروں کو، ان کو کسی اور چیز سے کوئی ڈر نہیں ہے۔ ڈر یہ ہے کہ وہ آئے گا اور عدالت کرے گا، اور جب عدالت کرے گا تو پھر ان کو سب سے پہلے اس آگ میں ڈال دیا جائے گا جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا، اور جہاں کیڑا نہیں مرتا، وہاں ان کی جگہ وہ ہے۔ اس لیے یہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ خداوند یسوع کی اس عظیم سچائی کو لوگوں کے سامنے گواہی کے طور پر بیان کیا جائے۔ تھینک یو پادری صاحب، بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے اس سوال کا جواب دیا۔ یقیناً ناظرین آپ نے بڑی برکت پائی ہوگی۔ اگر ہم مسیح یسوع کی ذات کو دیکھیں تو وہ اپنی تمام چیزوں میں بے مثل ہے۔ اس کی معجزانہ پیدائش بے مثل ہے، اس کی تعلیم، اس کی زندگی، تعلیمات اور تمام وہ باتیں اور منادی بے مثل ہے، اور دوسری آمد میں آنا اور ان تمام گواہیوں کی جو اس نے اپنی ذات سے کی، تمام باتوں میں بے مثل ہے۔ باتیں تو اور بھی بہت سی ہیں، لیکن وقت اجازت نہیں دے رہا۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں مجھے اور پادری صاحب کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔ آؤ ہم خداوند کی روشنی میں چلے۔